بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سفید بالوں کو کاٹنا یا اکھیڑنا جائز ہے؟ کیا سفید بالوں کو کالا رنگ کیا جا سکتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب ہم نے اپنے سر میں پہلا سفید بال دیکھا ہو تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہمیں اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہونا چاہیے؟ ناظرین گرامی، سائنس نے مختلف تجربات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان کے سفید بال آنے کے 6 اسباب ہیں، جس میں سب سے پہلا سبب بڑھاپا ہے، جس میں بال قدرتی طور پر سفید ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فرد حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے حضور، میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، میں ان سفید بالوں کو کیا کروں؟ حضرت سیدنا علی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑھاپا دیا تو حضرت آدم کے بال سفید ہو گئے۔ تو حضرت آدم نے اللہ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے؟ تو اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا، اے میرے پیارے بندے، بالوں کا سفید ہونا ذوق اور عقل مندی کی علامت ہے۔ جس فرد کے بال سفید ہوں تو اس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص بوڑھا ہو رہا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے۔ اس جیسے انسانوں سے اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے مشورہ لینا بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی بوڑھوں سے یعنی سفید بالوں والے شخص کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے سے لوگ مشورہ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے تجربے وہ ان کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بوڑھا لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے، جس وجہ سے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ سفید بالوں سے پریشان ہو کر اپنے سفید بالوں کو اکھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال کو مت اکھیڑا کرو، یہ انسان کا نور ہے۔ جس نے اپنے ایک سفید بال کو بھی اکھیڑا تو اس نے اپنے لیے اپنا نور ختم کیا، اور جب مومن بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس نیک بندے کے بال سفید کرتا ہے اور ہر سفید بال کے بدلے نیکیاں عطا کرتا ہے، اور ہر ایک سفید بال کے بدلے اس بوڑھے مومن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے کے ہر ایک سفید بال کے بدلے نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے ہر ایک سفید بال کے بدلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس طرح انسان کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ جنت کو حاصل کرنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بالوں کو رنگ کرنا کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ حضور اکرم کے کچھ بال سفید تھے۔ اس بارے میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو نوچنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ نے نچلے ہونٹ کے نیچے، کن پٹیوں اور سر میں چند سفید بال تھے۔ بالوں کو کلر کرنا غضاب کہلاتا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے میں آئے ہوئے سفید بالوں کو غضاب کے ذریعے تبدیل کر دو، کیونکہ یہودی اپنے سفید بالوں کو غضاب نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو غضاب کے ذریعے بدل دیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی اپنے بالوں کو غضاب نہیں لگاتے، مسلمانوں کو چاہیے کہ یہودی اور نصرانیوں کے پیروکار مت بنیں اور اپنے بالوں کو غضاب کے ذریعے بدل دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیاہ غضاب کو چھوڑ کر ہر طرح کا غضاب لگانا چاہیے۔ مہندی کا غضاب لگانا بھی جائز ہے۔ احادیث میں رسول اللہ کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے اور نہ رنگنے کا بھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رنگنے سے تعلق امن ندب پر معمول ہے۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ اپنی داڑھی کو ورش جو گھاس یمن کے علاقے میں دستیاب تھی اور زعفران کا رنگ چڑھاتے اور چمڑے کا جوتا استعمال کیا کرتے۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار سرخ غضاب استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت جابر سے روایت ہے، فتح مکہ والے دن حضرت ابو بکر صدیق کے والد گرامی ابو قحافہ کو حضور اکرم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو ان کے سارے بال سفید تھے۔ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کے والد گرامی سے فرمایا، اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو سیاہ رنگ کے علاوہ کسی بھی رنگ سے رنگ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جب قیامت آنے کے قریب ہوگی تو ایسی قومیں آئیں گی جو کبوتروں کے پپوٹوں کی طرح اپنے بالوں کو کالا رنگ کریں گے۔ اللہ پاک ایسی قوم کو جنت کی مہک سے دور کر دے۔ اس حدیث سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کو کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ، چاہے وہ مہندی ہو، اپنے بالوں کو لگا لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نبی کریم نے بالوں کو تھوڑا سا چھوڑ کر باقی منڈوا لینے سے بھی منع کیا ہے۔
اسلام میں اسے قضا کا نام دیا گیا ہے۔ مفسرین نے قضا کی 4 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، سر کے بالوں کو سر کے درمیان سے نہ کٹوانا بلکہ بالوں کو گردن یا کانوں کے اوپر سے کٹوا لینا۔ نمبر 2، سر کے بالوں کو اطراف سے چھوڑ دینا اور سر کے درمیانی حصے سے بالوں کو رکھ لینا۔ نمبر 3، درمیان سے بال کٹوا لینا اور اطراف سے چھوڑ دینا۔ نمبر 4، سر کے آگے سے بالوں کو کٹوا لینا اور سر کے پیچھے سے بالوں کو چھوڑ دینا۔ اس کو ہم آسان طریقے سے بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے سر کے بالوں کو کٹوائیں تو برابر رکھ کے کٹوائیں۔ بالوں کو کسی جگہ سے چھوڑ دینا اور کسی جگہ سے کٹوا لینا یہ بھی سراسر شریعت کے خلاف ہے، جو کہ آج کل جدید دور کی بات کریں تو ہمارے نوجوان اپنے سر کے بالوں کو برابر نہیں کٹواتے بلکہ فیشن کے چکر میں پڑتے ہیں اور بالوں کو کٹنگ شریعت کے خلاف کرواتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم کی نظر ایک بچے پر پڑی، اس کے سر کے بال سر کے کچھ حصے سے کٹے ہوئے تھے اور کچھ حصے سے بالوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ رسول اللہ نے اس بچے سے فرمایا، بیٹا سر کے سارے بالوں کو کٹوا دو یا سارے بالوں کو رکھ لو۔ اس طرح اللہ کے نبی نے سب مردوں کے لیے برابر کا حکم دیا ہے۔ ناظرین گرامی، سائنسدانوں نے انسانی سفید بال ہونے کی 6 وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ بڑھاپا ہے۔ اس کے علاوہ جوانی میں ہی سفید بالوں کا آ جانا 5 وجوہات سے ہے۔ نمبر 1، سائنسدانوں نے بالوں کے سفید ہونے کی ایک وجہ یہ ثابت کی ہے کہ بالوں کا سفید ہونا کچھ لوگوں کا وراثتی ہے، کیونکہ یہ ان کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہوتا ہے کہ جوانی میں ہی ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، آئیڈو امیون ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے بھی بال جلد سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، انسان کا اپنے جسم کو صاف نہ رکھنے کی وجہ سے بھی بالوں کا سفید ہو جانا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، انسان کا ہر وقت سوچتے رہنے سے بھی ذہن پر زیادہ زور پڑتا ہے جس وجہ سے بال چھوٹی عمر میں ہی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، انسان کا سگریٹ پینے یا سگریٹ پینے والوں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے بھی بال اس کے جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کے مطابق بال رکھنے اور حکم الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔